نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، لیکن بڑے تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آپ کے دوست لگتا ہے کہ آج کسی کے ساتھ جھگڑا کر کے آئے ہیں۔ اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھے تو کہا، یا رسول اللہ، آج میرا اور عمر بن خطاب کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو غلطی میری طرف سے تھی، لیکن میں نے بعد میں اس سے معافی مانگی، لیکن وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ایک بات آ گئی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے اور آواز دیا تو گھر والوں نے بتایا کہ صدیق اکبر گھر میں نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور دیکھا کہ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے وہاں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاروق اعظم کو دیکھا اور بہت زیادہ غصے میں آ گئے، ایسے غصے میں آ گئے، ایسے دیکھ رہے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے غلطی ہے، میری طرف سے زیادتی ہے۔ اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام حضرت فاروق اعظم کو دیکھ رہے تھے بہت زیادہ غصے میں۔ پھر نبی علیہ السلام سے حضرت صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ، میری طرف سے غلطی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھی کو چھوڑ دو۔ ایک وقت تھا جب میں کلمے کی صدا بلند کر رہا تھا، پیش کر رہا تھا لوگوں کے سامنے، تو ہر بندہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ صرف ایک آدمی تھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ سچ کہہ رہے ہیں، چھوڑ دو میرے ساتھی کو۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، غلطی میری طرف سے ہے، پھر بھی نبی علیہ السلام کو کتنا غصہ آ گیا حضرت فاروق اعظم کے اوپر، جبکہ غلطی بھی حضرت ابو بکر صدیق کی تھی۔ وہ خود کہہ رہے تھے کہ میری طرف سے زیادتی ہے۔ مجھے بتاؤ، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی تھی تو یہ عالم تھا نبی علیہ السلام کے غصے کا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی کوئی غلطی ہی نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی بکوازات کرے، اس طرح کی باتیں کرے، تو مجھے آپ بتائیں اس کا کیا حشر ہوگا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیسے پیش آئیں گے۔ یہ دعوے جو ہے نا، بہت ہی آسان ہے کرنا، لیکن ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احادیثوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں جو ہمارے پاس پہنچی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف